بھئی یہ گنا پہلے کھا گیا تھا کپاس کو، اب خدا کی قسم یہ گنا کسان کو کھا گیا اس وقت کسان بہت پریشان ہے کہ چند گھرانے مل کے چند گھرانے کاشتکار کا خون چوس رہے ہیں۔ وہ یہ 400 روپیہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، میری یہ اس پیداواری لاگت کو جھٹلا دے، وہ جھٹلا دے، ہم اپنا مقدمہ واپس لے لیں گے۔ کریں گے تو کیا ہم پیداوار بڑھا سکتے ہیں؟ ہر سال ایک آبادی کا طوفان آ رہا ہے، ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، کیا اس حساب سے ہم اپنی ایگریکلچر کی گروتھ لے رہے ہیں؟ اور ایگریکلچر کی گروتھ کب ہو سکتی ہے؟ اگر ہمیں ایک سال ریٹ ملا 3900، ہم نے آپ کو رزلٹ دیا اگلے سال زراعت کی گروتھ تھی 6.25، جب ہمیں ریٹ نہ ملا تو پچھلے سال کی گروتھ -13.49 ایگریکلچر کی، جو حکومت نے کہا کہ 0.56 ہے، غلط ہے، وہ لائف سٹاک اور فشریز کو ملا کے ہے۔ ایکچولی اگر مائنس میں آپ کی ایگریکلچر کی گروتھ ہوگی، کیا ہم ہر چیز امپورٹ کریں گے باہر سے؟ کیا گندم کا ریٹ نہ دینے سے آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کیا ڈیفیسٹ آیا؟ میں اس سال کی بات کر رہا ہوں، آپ کی -90% آپ کی 90% کمی آ گئی آپ کی چلی کی ایکسپورٹ میں، 70% کمی آئی آپ کی بیس کی ایکسپورٹ میں، 40% فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 11% چاول کی ایکسپورٹ میں، کہ چاول کی سے کمی بڑھ چکی ہے اس وقت، اور اضافہ کیا ہوا 340% اضافہ ہوا ہے کپاس کی امپورٹ میں۔ بھئی یہ گنا پہلے کھا گیا تھا کپاس کو، اب خدا کی قسم یہ گنا کسان کو کھا گیا اس وقت کسان بہت پریشان ہے کہ چند گھرانے مل کے چند گھرانے کاشتکار کا خون چوس رہے ہیں۔ وہ یہ 400 روپیہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، میری یہ اس پیداواری لاگت کو جھٹلا دے، وہ جھٹلا دے، ہم اپنا مقدمہ واپس لے لیں گے۔ بھئی آج سے 2 سال پہلے بھی 400 ریٹ سے سٹارٹ ہوا تھا، پچھلے سال بھی 450 سٹارٹ ہوا تھا، ہماری پیداواری لاگت بڑھی ہے۔ 2 سال پہلے یا پچھلے سال ہی ڈی اے پی کا ریٹ 10 سے 11 ہزار روپے تھا، اب 15 ہزار روپے ہے۔ یوریا 3500-3600 تھی، اب 4300-4400 روپے کی ہے۔ پوٹاش کا ریٹ بڑھ گیا، ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا، بجلی کا ریٹ بڑھا ہوا ہے، کاشتکار بیچارہ کیا کرے؟ حتیٰ کہ یہاں تک اب کاشتکار کے اوپر ٹیکسیشن ہونے جا رہی ہے۔ اگر کوئی مؤثر معاشرہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ ٹیکسیشن مائنس میں ہوتی، کہتے کاشتکار تمہارا فی ایکڑ یہ بنتا ہے، آ کے لے جاؤ۔ کیا حکومت کو نہیں پتا کہ کاشتکار کو کپاس میں نقصان ہوا ہے، گندم میں نقصان ہوا ہے؟ پتہ ہے حکومت کو، مانتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے مانتے ہیں، لیکن ٹی وی پہ آ کے نہیں مانیں گے۔ وہ ٹی وی پہ آ کے کہیں گے ہم نے ٹریکٹر دے دیا، کسان کارڈ دے دیا، بھئی اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کیا بنتی ہے؟ 100 ارب بن جائے گی، چند کاشتکاروں میں تقسیم ہوا۔ میں میکسیمم بات کر رہا ہوں، جو کسان کارڈ ہے وہ تو قرض ہے 6 ماہ کا، لیکن کاشتکار کا نقصان کیا ہوا؟ ایک فصل گندم میں 2200 ارب روپیہ، اور اگر آج سے 600 کی بجائے اس وقت چینی کے حساب سے ریٹ بنتا ہے 800-850 روپے ریٹ بنتا ہے، اگر ہم 600 کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر 600 کی بجائے یہ 400 روپے دے رہے ہیں، تو سندھ اور پنجاب میں صرف اسی مد میں 634 ارب روپے یہ زیادہ لے جائے گا، باقی منافع ان کا الگ ہے۔ تو کاشتکار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے اس وقت۔ کاشتکار کو میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، میں کاشتکار کی پریشانی کی، اس کی مایوسی کی شدت آپ تک نہیں پہنچا سکتا کہ اس کے کیا حالات ہے اس وقت۔ وہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ آج اس ملک کے لیے زراعت پہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے، اس ملک پہ زراعت کے اوپر ریسرچ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ریسرچ کے ادارے بھی تباہ کر دیے، ریسرچ کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔
ہمارا پاکستان کا ریسرچ کا بجٹ کیا؟ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18. برازیل نے چند سالوں میں کیوں ترقی کی ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، اس کا ریسرچ کا بجٹ 1.75 ہے، ہم سے کئی سو گنا زیادہ ہے اس کا. لیکن پاکستان میں ریسرچ ترجیحات میں نہیں ہے. ہمارے پاس لال پور یونیورسٹی، جس کو اب فیصل آباد کہتے ہیں، جب لدھیانہ بنی تھی 60 کی دہائی میں تو انہوں نے لال پور کو ماڈل لیا تھا. آج وہ فخر محسوس کرتے ہیں ہم لال پور ماڈل ہیں، لیکن ہم نے لال پور کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی، الگ کر دی. 2300 ایکڑ زمین ہے اس کے پاس، 2300 ایکڑ، لیکن جب ریسرچ نہیں ہے تو کیا فائدہ اس زمین کا؟ پوری دنیا میں، دنیا کا کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ ایگریکلچر کی ریسرچ یونیورسٹیوں کے پاس نہ ہو. ہم نے اس کے الگ ادارے کھڑے کر دیے. اگر ہم اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کریں گے، یونیورسٹی کے بچوں کو، اگر ایک لڑکا MBBS کرتا ہے 7 ہسپتال میں ٹریننگ لیتا ہے، وہ اس کے بعد سال 2 سال ہاؤس جاب کرتا ہے. تو یہاں آپ نے کبھی سنا کہ ایگریرین کی ہاؤس جاب ہو رہی ہے؟ کہیں وہ فارم پہ جا کے کام کرے گا تو اس کو ملے گی ڈگری، ملے گی. وہ جا کے دوائیاں بیچتا ہے، کھاد بیچتا ہے، اور کوئی کام اسے آتا ہی نہیں. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سے سیکھتے ہیں، کاشتکاروں سے وہ سیکھتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کپاس کیا ہے، گندم کیا ہے، برسیم کیا ہے، رایا کیا ہے. ان کو فصلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا چاول کا پودا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکل اپلائیڈ ریسرچ انہوں نے نہیں کی ہوتی. اس وقت ہمیں مل کر، میں سب سے گزارش کرتا ہوں، حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں حکومت، اپوزیشن سب مل بیٹھ کے معیشت کے اوپر کام کرتے ہیں اور زراعت کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آج جو 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کے باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں ایک ذرا بھر باہر سے امپورٹ نہ کرنا پڑے، بلکہ ہم یقین کر رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ کو کھلا سکتے ہیں. آج ترکھم بارڈر بند ہے، بند بارڈر ہے، لیکن کاشتکار کی نیند ختم ہو چکی ہے کہ میرا کنو آ رہا ہے، میرا آلو آ رہا ہے، جو پچھلا آلو پڑا ہے میں کیا کروں گا؟ وجہ ایک ہی ہے کہ صرف افغانستان نہیں ہمارے لیے مارکیٹ ہے، پوری دنیا پڑی ہے، بہت بڑی دنیا ہے. ہم نے جو کمرشل اتاشی لگائے ہوئے ہیں وہ بھی سیاسی بیٹھے ہیں وہاں پہ. ہم نے ٹیکنیکل لوگوں کو جگہ نہیں دی. چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورلڈ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا. سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے، لاشوں کے انبار لگائے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا. تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف پہ کبھی لائف کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا. تو وہ کمرشل اتاشی نالائق لوگ ہیں جو جا کے پاکستان کی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے. اب دنیا کو دیکھ کر دنیا کیا کر رہی ہے؟ اگر ٹرمپ نے دنیا کے دورے کیا تو ایک ہی بات تھی، وہ اپنے ملک کی مارکیٹنگ کر رہا تھا. وہاں پہ ہر جگہ پہ جا کے ایک ہی اس کا تھا، اپنے ملک کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنا. اگر چائنیز کے جہاں جاتے ہیں تو وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، باقی ملک جاتے ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں قدرت نے تو ہمیں تمام وسائل سے نوازا. کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے، 1500 کلومیٹر سمندر ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس. ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے ہمارے پاس. ایک سب سے بڑی بات میں کہوں گا کہ پاکستان ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. میں حکومت سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اس کاشتکار کو مرنے سے بچا لو. اگر یہ زراعت چھوڑ گیا تو پھر زراعت نہیں ہوگی. میں چودھری رضوان اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آلو کے اوپر، کیونکہ یہ آلو کے سائیوال ڈویژن کے بڑے فارم کاشتکار ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ جو ہماری آلو کی فصل جو نئی بالکل تیار ہو گئی ہے، یہ آلو کی تھوڑی سی فصل نہیں، یہ اب اسلام آباد سے شروع ہوتی ہے، ملتان تک آلو کی فصل کاشت ہوتی ہے. جو پرانی فصل ہماری سٹور میں پڑی تھی وہ فصل اس وقت ہمارے منڈی تک پہنچانے کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. نئی فصل مارکیٹ میں آ گئی ہے. اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فصل کہاں بیچیں.
ہماری جو ایکسپورٹ افغانستان کے راستے سے ہوتی ہے وہ 50% آلو کی افغانستان کے راستے سے ہوتی ہے، وہ اکیلے افغانستان تک نہیں جاتی، اس کے علاوہ اور دنیا میں بہت ساری منڈی ہے۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ منڈیاں تلاش کرے اور کسان نے جو فصل کاشت کی ہے اسے کہیں نہ کہیں وہ بیچ سکے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آلو کی فصل کا صرف 2 چیزوں کا اخراجات، صرف فرٹیلائزر اور بیج 2 لاکھ سے اوپر ہے، باقی پیسٹی سائیڈ، زمین کی تیاری، ٹھیکہ، کیونکہ آلو کی بہت مہنگی فصل ہے، یہ تقریباً 4-4.5 لاکھ میں ہم ایک ایکڑ تیار کرتے ہیں۔ اب جو حالت ہو گئی ہے، اب ہمیں یہ بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ہماری فصل بکے گی، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈھیر پڑے رہیں گے۔ اگر گورنمنٹ سیریس نہ ہوئی، ایکسپورٹ نہ کھلی تو یہ فصل بکے گی نہیں۔ میں یہ بھی یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمیں گندم میں مار دیا، کماد میں تباہ و برباد کر دیا، اب ہم کس وقت تک خاموش ہیں؟ ہم روڈوں پر نہیں آنا چاہتے، لیکن گورنمنٹ بار بار ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ آپ روڈوں پر آئے۔ اس سے زیادہ گورنمنٹ کی کوئی نہلی ہو سکتی ہے کہ ہمارا زراعت کا مشیر جو سلمہ بٹ صاحبہ لگائی ہوئی ہیں، جنہوں نے گندم کا کوئی ورائٹی بنا دی، چاول کی کئی ورائٹی بنا دی، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات نہیں کہ ایک ریڈی والے کے پاس جاتی ہے، وہ جو صرف اپنے بچوں کے لیے 500 یا 1000 روپیہ سبزی بیچ کے گھر لے جاتا ہے، جب اس سے ریٹ پوچھتی ہے اور بڑے فخر کے ساتھ ویڈیو بنواتی ہے اور اس ریڈی والے کو اندر کروا کے جاتی ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ شوگر مافیا کو آپ لگام ڈالو، پھر ویڈیو بناؤ اور پھر ان کو اندر ڈالو۔ اب کسان خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ ڈھیر ہمارے دروازوں پر نہیں رہیں گے۔ اگر گورنمنٹ سیریس نہ ہوئی تو یہ ڈھیر عوانوں کے سامنے ہم عالموں کے لگوائیں گے۔ میں گورنمنٹ سے یہ بار بار اپیل کرتا ہوں کہ ہم روڈوں پر نہیں آنا چاہتے۔ خدایا کہ زمیندار کو تباہ و برباد نہ کرے، اب اس کے پاس نہیں سکت، اس کے پاس آخری چارہ پھر یہی ہے کہ وہ روڈوں پر آئے گا۔ میں آپ کو فکر دینا چاہتا ہوں کہ آلو کی ایکسپورٹ جو ہے وہ پہلے ہوتی تھی تقریباً 16 لاکھ ٹن سال میں، بلکہ 17 لاکھ 17.5 لاکھ ٹن بھی ہوئی ہے۔ اس سال اس وقت تک 6 ماہ میں صرف 3 لاکھ ٹن ہوئی ہے، اور 2-2.5 لاکھ ٹن اور ہو جائے گی، یعنی کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ پچھلے سالوں سے 1/3 میں ایکسپورٹ ہوگی۔ اگر ایکسپورٹ نہیں ہوگی، آپ کی ٹوٹل جو پیداوار ہے پاکستان میں وہ تقریباً 7 سے 8 ملین ٹن ہے، اس میں 1.5-2 بلین ٹن جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، اگر ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو اسی طریقے سے کاشتکار مارا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ مذاکرات بھی ہو رہی ہیں یا آپ لوگوں کو ان کی طرف سے آپ کو اپنا جو بتایا گیا ہے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ بات چیت حل کر اس کا حل نکالنا چاہیے؟ جی دیکھیں، میں اپنی پریس کانفرنس میں نے پہلے کہا ہے کہ اس وقت تک گنے کے ایشو کے اوپر یا آلو کے ایشو کے اوپر حکومت سے کسی لیول پہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، بالکل ہی، ایک میری نہیں، کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ پاکستان میں جتنی بھی کاشتکار تنظیمیں ہیں کسی کو بھی نہیں بلایا گیا، کسی مشورے میں کسی بات میں کاشتکار کو شامل نہیں کیا گیا۔ ایسا سوال یہ ہے، 2 باتیں سمجھ رہی ہیں آپ کی سارے سے۔ ایک تو یہ کہ آلو کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہمارے سامنے تو نمبر 2 گنے کے کسانوں کا جو کارٹلائزیشن ملوں نے کی ہے، ایک بات یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ کارٹلائزیشن کو روکا جائے، اس کے اوپر کمیشن نوٹس کیا ان کو اب فری مارکیٹ اکانومی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم شہری پاپولیشن جو 60% ہے اس وقت 50-50 ہو گئی، 52% پاپولیشن جو شہری غریب مزدور ہے وہ آپ کو سبسڈائز کرے، گورنمنٹ قرضہ دے آپ نے میں گندم خریدنے کے لیے گورنمنٹ قرضہ لے اور پھر غریب شہری مزدور پاپولیشن سے اس کی ریکوری کرے اور 22 روپے کی روٹی بیچے اور آپ کو دے دے۔ یہ کیا میکانزم ہے؟ یعنی آپ ذوالفقار صاحب آپ بڑے ماشاءاللہ سینئر آدمی ہیں جی، ہم کیا مانگ رہے ہیں جی؟ اگر تو دنیا کے کسی ملک کے کاشتکار سے ہم زیادہ ریٹ مانگیں، اپنے پروفٹ کی پرسنٹیج دنیا کے کسی ملک سے زیادہ مانگیں، میری بات سنیں ایک منٹ، میری پہلے میری بات سن رہے ہیں نا جی، میری بات تو سننا، آپ دے رہے ہیں اس کے باوجود، مسئلہ تو یہ ہے
مجھے نہیں مل رہا، وہ آپ دے رہے ہیں۔ میں نے گندم بیچی 1902,000 روپے میں، آپ خرید کر رہے ہیں 4,000 روپے میں۔ میں نے گندم 1900 سے اوپر نہیں بیچی، آپ 4,000 میں خرید کر رہے ہیں، وہاں آپ خاموش ہے۔ میں نے گنا بیچا پچھلے سال، چینی کا ریٹ 130 تھا، آپ خرید کر رہے ہیں 230 روپے، اینڈ کنزیومر کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے اگر آتے ہی بات کی، میں نے کہا دو لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، کسان کا اور ایک اینڈ کنزیومر کا۔ ہم اینڈ کنزیومر کی بات ساتھ کر رہے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میری چیز سستی ہوگے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے پیداواری لاگت میں دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ملے، کہ تاکہ میں دنیا کا مقابلہ کر سکوں، صرف پاکستان میں نہیں، میں اپنی پروڈیوس کو دنیا میں بھیج سکوں۔ لیکن آپ کے سامنے ہے، انڈین کاشتکار کو گنے کا ریٹ وہاں غریب عوام کم ہے، 140 کروڑ ہے نا وہاں پہ، 1.5 ارب کی تقریباً آبادی ہے وہاں پہ۔ اچھا، وہاں کاشتکار کو ریٹ مل رہا ہے 550 روپے گنے کا، اور اس کی پیداواری لاگت ہم سے 1/3 بھی کم ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ پرائس کمیشن بنایا جو ریٹ طے کرے کہ کاشتکار کو منیمم یہ ریٹ ملنا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایکسپورٹ اتھارٹی بنائی جائے، تاکہ جب چینی ایکسپورٹ کرنی ہو، گندم ایکسپورٹ کرنی ہو، امپورٹ کرنی ہو، وہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ڈیسائیڈ کرے کہ ایکسپورٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اب اینڈ کنزیومر کا استحصال تو اس وقت ہوا جب یہ چینی ایکسپورٹ کی گئی۔ کاشتکار کو اگر گنے کی قیمت نہیں ملے گی، جائز قیمت نہیں، اگلے سال وہ کاشت کہاں سے کرے گا 25 کروڑ